السلام علیکم دوستو، دا انفو ریویلر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے بارے میں کہ اس 100 سالہ جنگ کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دوستو، ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں پر مسلمان، عیسائی اور یہودی اکٹھے رہتے تھے، جن میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ اس وقت اس پورے علاقے پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ کچھ عرب لیڈرز سلطنت عثمانیہ کے رولز کے کافی خلاف تھے۔ وہ خود کو اس سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے دشمن برٹشرز سے ہاتھ ملا لیا۔ برٹشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو اس کے بدلے انہیں الگ ملک دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ برٹشرز نے یورپ میں رہنے والے یہودیوں سے بھی کیا تھا۔ یہودی شروع سے ہی ایک ایسی قوم ہے جن کا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یورپ میں انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ایسا اس لیے تھا کہ عیسائیوں کا صدیوں سے یہ ماننا تھا کہ جیزس کرائسٹ کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہودی شروع سے ہی فلسطین میں اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے۔ 1917 میں ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 2 نومبر 1917 کو برٹین کے فورن سیکریٹری آرتھر بالفورز نے ایک برٹش یہودی کمیونٹی کے ہیڈ لائنر والٹر روس چائلڈ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا گیا، برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہودی فلسطین میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں۔ روس چائلڈ کو یقین دلایا گیا کہ اس کام میں برٹش گورنمنٹ انہیں مکمل سپورٹ کرے گی، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس سے یہاں پر پہلے سے رہنے والے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالفور کے خط لکھنے کے 1 ماہ بعد برٹش سولجرز نے آ کر فلسطین پر قبضہ کر کے اوٹومن امپائر کی 400 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ برٹشرز یہودیوں کو فلسطین میں اس لیے حکومت دینا چاہتے تھے کہ اوٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہاں پر کوئی ایسا ملک بنے جو مستقبل میں ان کا ساتھ دے سکے۔ اس لیے انہوں نے یہودیوں کو الگ کنٹری دینے کا وعدہ کیا تھا، اور ساتھ میں ان سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ الگ کنٹری مل جانے کے بعد وہ برٹشرز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ورلڈ وار 1 میں برٹین کے حصے میں فلسطین آیا تھا۔ انہوں نے وہاں یہودی کالونی بنانے کی پوری کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن فلسطین کے عرب جو وہاں پہلے سے رہتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ برٹین نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ فلسطین کے عربز کی نظر میں برٹین کے یہودیوں کے لیے بنائے گئے قانون کافی نرم تھے۔ پھر دنیا بھر سے یہودی ایمیگرینٹس فلسطین میں آنا شروع ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے سکولز بنائے، فیکٹریاں لگائی، اور برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنائی، جسے ہگانہ کہا جاتا ہے۔ کچھ سالوں تک فلسطین کے عرب یہ سب برداشت کرتے رہے۔ پھر 1939 میں عربز نے آواز اٹھانا شروع کی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا، غداری۔ فلسطین کے لوگوں کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی۔ کئی کو اریسٹ کر لیا گیا اور کئی لیڈرز کو پھانسی دے دی گئی، لیکن پھر بھی عربز نے اپنی اسٹرائک ختم نہیں کی۔ پھر برٹشرز نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن یہ سولوشن بھی فلسطین کے عربز نے قبول نہیں کیا۔ پھر 1939 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک وائٹ پیپر ریلیز کیا۔ اس وائٹ پیپر میں برٹش گورنمنٹ نے فلسطین کی تمام تر سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی۔ میں سب سے پہلے پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جس سے عربز نے اسٹرائک ختم کر دی۔ اس کے علاوہ فلسطین میں نئے آنے والے تمام یہودی ایمیگرینٹس پر پابندی لگا دی گئی، اور جو یہودی پہلے سے فلسطین میں موجود تھے، ان کے نئی زمینیں خریدنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین کو اگلے 10 سالوں میں آزاد ریاست بنایا جائے۔
جس میں مسلمان اور یہودی مل کر رہیں گے۔ اس وائٹ پیپر نے یہودیوں کو برٹشرز کے خلاف کر دیا اور یہودیوں نے یہ وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پورے فلسطین میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے، جن میں کئی فلسطینی بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن پھر 1939 میں ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی، جس نے دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے لی، اور وہیں ہٹلر نے 60 لاکھ یورپین یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 سے 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کر دیا تھا۔ بچے ہوئے یہودیوں کے پاس فلسطین جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے لوگ وہاں پہلے سے آباد تھے۔ انہوں نے برٹشرز کی لگائی گئی پابندی کے باوجود فلسطین میں ایمیگریشن شروع کر دی، جبکہ فلسطین میں حالات پہلے سے خراب تھے۔ وہاں ابھی تک یہودی وائٹ پیپرز کی وجہ سے برٹشرز کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹشرز تھک چکے تھے۔ ان میں اب ہمت نہیں تھی کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے خلاف مزید لڑتے، اور 1947 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور فلسطین میں اپنا پھیلایا ہوا گند یونائٹڈ نیشنز کے گلے میں ڈال کر وہاں سے نکل گئے۔ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 عیسائی اور 11,81,000 مسلمان تھے۔ دیکھا جائے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں کے مقابلے میں ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کے پارٹیشن پلان میں 55% زمین یہودیوں کو دینے کا فیصلہ کیا۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس فیصلے کو 72% ووٹ ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ فلسطین کا 55% حصہ یہودیوں کو ملے گا۔ UN کے اس پارٹیشن پلان کو تمام عرب ممالک نے ریجیکٹ کر دیا۔ فلسطین میں ایک بار پھر مسلمان اور یہودی آمنے سامنے آ گئے، لیکن یہودیوں کی آرمی کافی مضبوط تھی تو فلسطینی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گوریون نے اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا اور اسرائیل کے پہلے PM بن گئے۔ 1948 میں تمام عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی جس میں 5 عرب ممالک مل کر ایک چھوٹے سے اسرائیل پر حملہ کرتی ہیں، جسے بنے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی، جس کی مدد سے اس نے 5 عرب ممالک کو شکست دے دی۔ جنگ کے بعد UN نے جو علاقے فلسطین کے لیے چنے تھے، اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں آ جاتا ہے اور غزہ اسٹرائپ ایجپٹ کے کنٹرول میں۔ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، جس میں اسرائیل ویسٹ بینک، غزہ اسٹرائپ اور ایجپٹ کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس بیچ فلسطین کے لوگ اپنا خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد سے انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی، جسے انہوں نے PLO مطلب فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا نام دیا۔ اپنی آواز اٹھانے کے لیے PLO نے کئی پلینز اور شپس بھی ہائی جیک کیے، اسی لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے PLO کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا۔ لیکن پھر 1974 میں PLO کو UN میں ریکگنائز کر دیا گیا کہ یہ فلسطین کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 1979 میں اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا اور ایجپٹ وہ پہلی کنٹری بن جاتی ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن 2 سال بعد ایجپٹ کے PM کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ کیسے اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اتنا عرصہ ویسٹ بینک پر قبضے کی وجہ سے یہودی وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پر اعتراض کرتی ہے کیونکہ یہ 1947 میں کیے گئے UN کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھا، کیونکہ ویسٹ بینک کا حصہ فلسطین کے لیے رکھا گیا تھا۔ لیکن پھر 1992 میں اسرائیل اور PLO کے درمیان امن معاہدہ طے پا جاتا ہے، جس میں PLO اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور اسرائیل بھی تسلیم کر لیتا ہے کہ PLO ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔
इस दौरान PLO भी टूट जाती है। उसका एक ग्रुप जो चाहता था कि इजराइल से कोई अमन मुआहदा ना हो, अपनी एक अलग तंजीम बना लेता है जिसे आज हम हमास के नाम से जानते हैं। बड़ी मुश्किल से फ़लस्तीन को वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा ही मिलता है जिसे PLO कबूल कर लेता है, लेकिन फिर इसराइल के कुछ ग्रुप्स मिलकर अपने PM को कत्ल कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई फ़लस्तीनी रहे। फिर 1996 में फ़लस्तीन के पहले इलेक्शन होते हैं और फ़लस्तीन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास इन इलेक्शंस का बाइकआउट कर देता है। इसके बाद इजराइल और फ़लस्तीन में छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। फिर 2006 में फ़लस्तीन में दोबारा इलेक्शंस होते हैं जिनमें हमास जीत जाता है। इससे PLO और हमास में सिविल वॉर छिड़ जाती है और फ़लस्तीन 2 हिस्सों में बंट जाता है। आज गाज़ा पर हमास का कंट्रोल है और वेस्ट बैंक में छोटे छोटे हिस्सों पर PLO की गवर्नमेंट है। अब हमास यानी गाज़ा और इसराइल के दरमियान झड़पें चलती रहती हैं। पिछली बार ये 2021 में हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 5000 से ज़ायद रॉकेट फायर किए हैं, जिससे इन दोनों में जंग छिड़ गई है और इजराइल ने गाज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया है और कई इजरायली फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। अब पता नहीं इसका एंड क्या होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।